محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین اسلام کے لیے سب سے پہلے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے بڑی نیکی جو تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھتے۔ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے رضات کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ دنیا کے سارے کتب ابدال مل جائیں، سارے اولیاء اللہ مل جائیں، وہ کسی صحابی کا مقابلہ کیا، صحابی کے ایک لمحہ کی زندگی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نامہ اعمال کے اندر سب سے بڑی نیکی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحبت کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، مقصود کائنات ہیں، آپ کا جنت کے اندر بہت بڑا مرتبہ ہوگا، یہاں ہم لطف اندوز ہوتے ہیں آپ کی مجلس سے، آپ کی زیارت سے، آپ کی گفتگو سے، جنت کے اندر ہمیں یہ مواقع کہاں نصیب ہوں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء ما من احبا، انسان آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ جواب سنا تو بہت خوش ہوئے، بس ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامران ہو گئے، دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر ہمارے دل کے اندر محبت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی سچی محبت تھی، اس وجہ سے انہوں نے خوشی کا جشن منایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحبت کا بڑا اثر رکھا ہے۔ ایک دفعہ ایک میاں بیوی بارش کے زمانہ میں، بارش برس رہی ہے، ایک راستے پہ چل رہے ہیں کہ ایک اللہ والا وہاں سے گزرا اور اس کے قدموں سے کیچڑ اڑا اور عورت کے کپڑوں پہ جا گرا۔ اب بیوی کے خاوند کو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا کہ میری بیوی صاف ستھرے کپڑے پہن کے جا رہی تھی اور اس نے یہ کیچڑ ڈال دیا۔ حالانکہ جان بوجھ کے تو نہیں ڈالا، کیچڑ قدرتی طور پہ جوتوں کے ذریعے اڑ کے آ گیا کپڑوں پہ۔ تو اس خاوند نے اللہ والے کو پکڑا اور خوب پٹائی کر دی، 2-4 لگا دی۔ اللہ والا چلا گیا، یہ میاں بیوی دونوں گئے۔ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اتنا زوردار پھسلا کہ نیچے گرا اور وہی مر گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے بھئی، اتنا پھسل جاتا ہے بندہ، مرتا تو نہیں ہے، یہ پھسلا مر گیا، جوان تھا، کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے بتایا باقی تو پتہ نہیں، ایک کوئی اللہ والا گزر رہا تھا تو اس کے پاؤں سے کیچڑ اڑا، میرے کپڑوں پہ آیا، میرے گھر والے کو غصہ آیا، اس نے اللہ والے کی پٹائی کر دی ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ اس نے بد دعا کی، اس کی بد دعا میرے گھر والے کو کھا گئی اور یہ مر گیا۔ تلاش کی، پتہ چلا کہ فلاں بستی کا بزرگ ہے، وہ ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔
لوگ جمع ہو کے اس کے پاس گئے کہ وہ تو نادان تھا، جوان تھا، اسے تو ہوش نہیں آیا، اس نے زیادتی کی، آپ کو مارا پیٹا، آپ بڑے تھے، اس کا خیال کرتے، اس کے لیے بد دعا نہ نکالتے، اس کے لیے کوئی ہدایت کی دعا کر دیتے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ انہوں نے جب بار بار اصرار کیا تو اللہ والے نے بتایا، دیکھو بھائی، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا بدلہ لیتا ہے۔ گھر والے کو بیوی سے محبت تھی، مجھ سے بغیر ارادے کے کیچڑ اڑا، اس کے کپڑوں پہ گیا، وہ تیش کے اندر آیا، اس نے مجھے مارا، اور میرا بھی کسی کے ساتھ تعلق تھا، میں نے شکایت نہیں کی، بد دعا نہیں کی، جب اس نے مجھے مارا وہ بھی شاید جلال میں آ گئے اور انہوں نے اسے مار ڈالا۔ تو جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کے پاس اتنی ہی طاقت ہوا کرتی ہے۔ اب اس اللہ والے کو اللہ سے محبت تھی تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ تھی۔ تو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے۔ جب ہماری بھی اللہ سے حقیقی محبت ہوگی تو اللہ کی ساری طاقت، اللہ کے سارے خزانے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ پھر دنیا کے اندر مارے مارے نہیں پھریں گے کہ مجھے چپراسی کی نوکری مل جائے، مجھے کوئی کلاس 4 میں نوکری مل جائے، چونکہ کوئی بڑے باپ کا بیٹا کبھی یہ چھوٹی موٹی نوکریاں نہیں تلاش کیا کرتا۔ تو ہم رب العالمین کے بندے ہو کر چھوٹے چھوٹے چکروں میں نہ پڑیں، ہم اللہ سے تعلق بنا کر اللہ کے سارے خزانے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ رابعہ بصری، اللہ کی ولیہ ہے، گھر کے اندر سوئی ہوئی تھی، چور گھر میں آیا، پورے گھر کی تلاشی کی، کچھ نہ ملا، ایک چادر تھی، وہ رابعہ بصری اپنے اوپر اوڑھ کے سوئی ہوئی تھی، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہ ملا۔ لیکن جب وہ اس چادر کو ہاتھ لگاتا تو اسے دھکے ملتے اور آنکھوں کی بینائی ختم ہونا محسوس ہوتی۔ آخرکار وہ ناکام ہو کر گھر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز آئی کہ تو اسے لاوارث نہ سمجھ، اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ تو ایک بیوہ عورت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے فرمائی۔ اللہ نے بڑا مقام دیا تھا رابعہ بصری کو، وہ بیوہ ہو گئی۔ اس دور کے اندر تابعین کا دور تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، انہیں اب فکر لاحق ہوئی کہ میں رابعہ بصری سے نکاح کر لوں، نیک اولاد پیدا ہوگی۔ چلتے چلتے خود حاضر ہوئے اور نکاح کا پیغام دیا، جبکہ بڑے بڑے سردار حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو رشتہ دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ علم دین سے نوازا تھا، اللہ کے ولی تھے۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ آئے حسن بصری، تو نے پیغام تو دے دیا نکاح کے، میرے 4 سوال ہیں، ان کے تو جواب دے دے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میں ایک عالم دین ہوں، میرے پاس احادیث مبارکہ کا علم ہے، سوالوں کے جواب کیا ہوں گے، دین کے متعلق سوال ہوں گے۔ رابعہ بصری نے پہلا سوال کر ڈالا کہ جب میں مروں گی میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں پہلا سوال آیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دوسرا سوال کر ڈالا کہ مرنے کے بعد یہ بتا کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا؟ تیسرا سوال کر ڈالا
کہ جب میں پل صراط پہ گزروں گی تو میں اس سے گزر سکوں گی یا نہیں گزر سکوں گی۔ چوتھا سوال کر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے یا جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایسے سوال ہے جن کا مجھے بھی پتہ نہیں، میں اپنے بارے میں ان کا جواب نہیں جانتا کہ میریاں نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے، تجھے میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ یہ 4 گھاٹیاں میرے سامنے ہیں، میں ان کی تیاری کروں گی، شادی نہیں کروں گی۔ یہ مقام تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ بہتے ہوئے دریا کے اوپر مصلی ڈال کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ رابعہ بصری کا گزر ہوا اور رابعہ بصری نے کہا یہ کوئی کمال نہیں ہے، تو بڑا اپنے آپ کو عابد سمجھ رہا ہے، بڑا ولی اللہ سمجھ رہا ہے کہ دریا بہتے ہوئے دریا کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ وہ اس پانی کے اندر تو مچھلیاں بھی اللہ کا نام لیتی ہیں، مینڈک بھی، کچھوے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے۔ اور ساتھ خود اپنا بھی ذکر کیا کہ میں اگر فضا میں اڑ کے اللہ کا نام لیتی ہوں یہ بھی کوئی بڑے کمال کی بات نہیں۔ فضا کے اندر پرندے، چڑیاں، کوے یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا پھر بڑے کمال کی بات کیا ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ محبت کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بڑی ولایت ہے۔ تو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ خواجہ عبد المالک صدیقی صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابھی قریب زمانہ میں۔ ان کا ایک مدرسہ تھا پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے اندر۔ اب جب یہ تقسیم ہوئی وہاں سکھوں کی آبادی تھی۔ سکھوں کی آبادی تھی، مدرسہ ادھر پاکستان کی طرف شفٹ ہوا۔ تو تقسیم کے وقت سکھ آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ وجہ کیا ہے۔ 3 دفعہ ہم تیاری کر کے خنجر لے کے اسلحہ لے کے مدرسے کا ہم نے محاصرہ کیا کہ ان بچوں کو ختم کر دیا جائے، ان کے اساتذہ کو مار ڈالا جائے۔ لیکن جب ہم اندر پہنچتے پتہ چلتا کہ کوئی بہت بڑی فوج ہے جو ہمیں دھکے دیتی ہے اور مارتی ہے اور ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ تو باقی لوگوں نے حضرت سے پوچھا تو خواجہ عبد المالک صدیقی صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھتے ہیں، معصوم بچے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا پاکستان بننے کے وقت کہ ایک بچے کو نقصان نہ ہوا، پورا مدرسہ شفٹ ہو گیا۔ بڑوں سے سنا ہوگا کہ جب یہ آپس میں تقسیم ہوئی تو کتنے بڑے نقصانات ہوئے، کتنے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، لیکن اللہ والے نے تھوڑی سی نگرانی کی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما دی۔ صلاح الدین ایوبی بادشاہ گزرے ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ایک بڑی فوج آپ سے مقابلہ کرنے والی ہے، بحری بیڑا بنا کر فوج آ رہی ہے، آپ سے ٹکرانے والی ہے۔ یہ رات کو بیت المقدس چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، مانگتے رہے، اپنی بے بسی ظاہر کرتے رہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ تیری طاقت بہت زیادہ ہے، یا اللہ میری فوج کمزور ہے، تیری فوج طاقت والی ہے۔ جب صبح ہوئی ایک اللہ والے کو ملے، اللہ والے کے سامنے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے، بہت بڑی فوج سے مقابلہ ہونے والا ہے، بحری بیڑا بنا کر
وہ مجھ پہ حملہ آور ہونے والی ہے اور میری فوج کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ والے نے فرمایا کہ رات کے تیرے رونے سے جو آنسو نکلے ہیں، ان آنسوؤں نے اس فوج کے بیڑے کو غرق کر ڈالا، وہ ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ واقعی وہ بیڑا ڈوب چکا ہے۔ تو بادشاہوں کے اندر اتنا بڑا خوف کہ اللہ کے گھر کے اندر ساری ساری رات روتے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق، اتنا مضبوط تعلق۔ ایک مرید فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ گھر کے اندر کھانے پینے کے اندر دشواری ہے، تنگی ہے، رزق کی کمی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ بار بار پھر لکھ کے پیغام بھیج دیتے۔ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے صبر سے کام لو۔ ایک دفعہ ایک تھیلی کے اندر گندم بھیجی حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے، اور ساتھ رکا دیا کہ یہ کسی بند چیز کے اندر ڈال دو، تھوڑا سا سوراخ کر دو، نکالتے رہنا، کھاتے رہنا، اسے دیکھنا نہیں ہے۔ اب وہ گندم کی ایک بوری یا ایک تھیلا آیا، اس کو ایک بھڑولے کے اندر ڈالا اور پھر اسی سے گندم نکالتے اور پھر وہ پیس کے خود کھاتے۔ اللہ نے انہیں ولایت سے نوازا، اور پھر وہ مقام ہوا کہ ایک دن میں 200 مریدین کا کھانا صبح بھی بنتا، شام بھی بنتا۔ 40 سال گزر گئے، گندم ختم نہیں ہوئی۔ 40 سال لنگر چلتا رہا۔ تو اللہ کی یوں مدد آیا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے یوں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر بھی ایک بڑی چیز ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اور یہ ان کی بہت بڑی پونجی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حکیم اختر صاحب کراچی کے بہت بڑے، ابھی قریب زمانہ میں بزرگ گزرے ہیں، بہت سارے خلفاء ہیں، ان کے خانقاہ ہے، مدرسہ بھی ہے۔ وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ میں تو طبیہ کالج میں پڑھنے والا تھا، تو میں نے کیسے یہ مرتبہ حاصل کیا، یہ مقام حاصل کیا۔ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا، مولا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات پڑھی۔ حضرت نے لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، تو آسان سا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ موجودہ جو علماء ہے ان کے ساتھ محبت کرو۔ اب اس دنیا کے اندر جنید بغدادی جیسی شخصیت نہیں آ سکتی، عطا اللہ شاہ بخاری جیسا شخص نہیں آ سکتا۔ جو موجود ہیں انہی کے ساتھ محبت کرو اور انہی سے پوچھ کے چلو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ حکیم اختر صاحب کہتے ہیں میں نے تو یہ بات پڑھی، میں نے سب کچھ چھوڑا، میں نے علماء کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا۔ یہی میرے پاس فارمولہ تھا، اتنے بڑے بزرگ۔ تو بھائی یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، ایک کتے کو محبت ہو گئی، کتا غار کے دہانے بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسے درجات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن جیسے اصحاب کہف جنت میں جائیں گے، یہ کتا بھی انسانی شکل میں جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ چند دن گزارنے سے کتے کو یہ مقام حاصل ہو گیا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔
آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تربیت حاصل کرے اور ہمارا ماحول اچھا ہو جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے، ان کے ساتھ محبت کرے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، خود بخود گھر کے اندر وہ دینی ماحول پیدا ہو جائے گا، آپس کے اندر محبت